اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری بحث ہو رہی تھی غلات اربع کے بارے میں، کن کن شرائط کے ساتھ غلات اربع میں زکوٰۃ واجب ہوگی. تو کل مصنف نے ذکر کیا کہ وہ شخص مالک ہو، زراعت کے ذریعے مالک بنے یا مالک بنے انتقال کے ذریعے مالک بنے، تو دونوں صورتوں میں پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. لیکن آج ایک عبارت پیش کر رہے ہیں، وَرُبَّمَا أُطْلِقَتِ الزَّرَاعَةُ عَلَى مِلْكِ الْحَبِّ وَثَمَرَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. یہ حقیقت میں ایک جو ہے اشکال وارد ہوا ہے. محقق ہلی کی عبارت جو شرائع الاسلام ہے اس کا مصنف جواب دے رہے ہیں. محقق ہلی نے شرائع الاسلام میں دیکھیے مصنف نے دو چیزیں بنائی کہ مالک شخص کس طرح ہو سکتا ہے، یا زراعت کے ذریعے ہو سکتا ہے یا، لیکن محقق نے یہ لکھا ہے کہ اگر انسان مالک بنے زراعت کے ذریعے وہ چیز کاشت کرنے کے ذریعے خود کاشت کرے تو وہ مالک بن جائے گا. اسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب. اس کے علاوہ یعنی کیا، یعنی زراعت اگر خود اس نے کاشت نہیں کیا، کس نے اس کو بیچ کر وہ چیز دیے یا ہبتاً دیے، تو اس پر زکوٰۃ واجب. یعنی اس کی عبارت میں یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان مالک بنے زراعت کے ذریعے، بس اس سے پتہ چلا کہ اگر زراعت نہیں کی، اس نے خود کاشت نہیں کی، مثلا کسی اور نے اسی کو کاشت کیا ہے اور اس کو ہبہ دے دیا ہے، بیچ دیا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے نہیں. ٹھیک ہے گا. تو یہاں پر شارح جو ہیں وہ محقق ہلی کی عبارت جو شرائع میں اس کی توجیہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھیے زراعت کے دو معنی ہو سکتی ہیں. ایک زراعت کی وہ خاص معنی ہے، وہی کاشت کرنا، بونا، اس کو کہتے ہیں زراعت. دوسری زراعت کی معنی عام ہے. زراعت کی عام معنی کیا ہے؟ یعنی مالک بننا. زراعت کی عام معنی کیا ہے؟ مالک بننا. مالک بننا کیسے ہو سکتا ہے؟ زراعت کاشت کرے یا کوئی دوسرا شخص اسے کوئی ہبتاً یا بیچ کر کوئی چیز دے دے. یہاں پر جو مصنف کی مراد زراعت ہے وہ کون سی مراد ہے؟ وہ عام والی معنی مراد ہے کہ یعنی وہ شخص مالک بن جائے، چاہے وہ زراعت کے ذریعے بنے یا جو ہے وہ انتقال کے ذریعے. زراعت کی خاص معنی نہیں تاکہ آپ کہیں کہ یہ مورد اس سے نکل گیا. دیکھیے ربما اطلقت الزراعت، بعض اوقات زراعت کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی لفظ زراعت کو استعمال کیا جاتا ہے کس پر؟ علی ملک الحب. حب جہاں پر بھی استعمال ہوگا یہ ہوگا گندم اور جو کے لیے. یعنی لفظ زراعت کا استعمال کیا جاتا ہے گندم اور جو کے مالک بننے پر، چاہے وہ مالک بننا زراعت کے ذریعے ہو یا انتقال کے ذریعے. والثمرہ، اور زراعت کا اطلاق کیا جاتا ہے ثمرہ کے مالک بننے پر بھی. ثمرہ سے مراد کیا ہے؟ خرما اور کشمش. علی هذا الوجہ، یعنی مالک بنے اسی وجہ پہ یعنی کیا؟ قبل از انعقاد ثمرہ والحب، یعنی دانہ بننے سے پہلے اور ثمرہ بننے سے پہلے مالک بن جائے. فکان علیہ ان یذکر بدو والصلاح فی النخل لئلا يدخل فی انعقاد مع انه لا قائل بتعلق وجوبه به وان كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا یوجب الزکاة علی المنتقل الیہ صحیحا. دوسری بات، پہلے عبارت دیکھیے، مصنف کی عبارت دیکھیے گا. زبیب اور کمر کے وجوب زکات کا کیا ہوگا؟ مثلا کیسے؟ زبیب قبل ہوگا یا بعد میں ہوگا؟ زبیب وہ آ رہی ہے ابھی بحث کے، یعنی قبل از انعقاد ثمرہ، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ زکات کا جو وجوب ہے وہ کب تعلق رکھے گا اس کے ساتھ؟ کل کے حوالے سے ہوگا. کس پہ؟
وہ ابھی زبیب اور یہاں پر ابھی بحث ہوگی، یہاں پر اشکال کی جو بات آ رہی ہے وہ وکان علیہ ان یذکر پہ آئے گی، اوپر اسی اشکال کی بات نہیں تھی، اوپر محقق ہلی کی عبارت کی تھی، ابھی وکان علیہ ان یذکر سے یہی اشکال ذکر ہوگا کہ زبیب میں کیا فرق ہے اور وہ خود جو ہے وہ کھجور میں کیا فرق ہے، یہاں پر وکان علیہ ان یذکر یہاں سے وہ اشکال شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے مصنف کی اگر عبارت اوپر دیکھیے گا جو ہم نے کل پڑھی تھی کیا تھی، فَيُشْتَرَطُ فِيهَا التَّمَلُّكُ بِالزَّرَاعَةِ أَوِ الْانْتِقَالِ قَبْلَ انعقاد الثمرة، یعنی کوئی شخص مالک ہو جائے انتقال کے ذریعے، انتقال کب ہو؟ ثمرہ منعقد ہونے سے پہلے، ٹھیک، ثمرہ منعقد ہونے سے یہ مطلقاً مصنف نے عبارت کہہ دی، ثمرہ منعقد ہونے سے پہلے، یعنی چاہے وہ زبیب یعنی انگور ہو چاہے کھجور، یعنی مصنف کی عبارت سے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ثمرہ منعقد ہونے سے پہلے کوئی شخص انگور کا مالک بن جائے پھر بھی زکوٰۃ واجب، اگر کھجور کا مالک بن جائے ثمرہ بننے سے پہلے پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ زکوٰۃ واجب۔ تفصیل مصنف نے نہیں دی، لیکن بعد میں آ کر شارح نے تفصیل دی۔ کون سی تفصیل؟ وہ تفصیل یہ تھی کہ انعقاد ثمرہ سے پہلے مالک بنے انگور کا، اور رنگین ہونے سے پہلے مالک بنے کس کا؟ کھجور۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئے گا؟ مصنف کا قبل انعقاد ثمرہ جو دونوں صورتوں کو شامل تھا، چاہے زبیب ہو چاہے کیا ہو کھجور ہو، ٹھیک، باقی اس کے لیے وہ انعقاد الحب یہ زراعت کے لیے کہہ دیا۔ تو ابھی اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ مصنف نے تفصیل کیوں نہیں دی؟ تفصیل دینی چاہیے تھی، کیا کہنا چاہیے تھا کہ یعنی انگور میں مالک بنے انعقاد ثمرہ سے پہلے اور کھجور میں مالک بنے رنگین ہونے سے پہلے۔ اچھا، کیوں تفصیل دیتا؟ یعنی شارح کہہ رہا تھا کہ مصنف کو تفصیل دینی چاہیے تھی اور اسی طرح مطلقاً ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے مقدمتاً ایک آپ بات سن لیں، وہ کیا ہے مقدمتاً؟ یعنی اسی کے اشکال سے پہلے وہ یہ بات ہے کہ دیکھیے یہ جو کھجور میں رنگین ہونا ہے یہ ثمرہ منعقد ہونے کے بعد مراحل ہیں۔ پہلے مثلاً وہ پھول بنتا ہے اندر، اسی میں پھول بننے کے بعد وہ ثمرہ منعقد ہونا یعنی وہ گٹھلی بننا، گٹھلی جو اندر کھجور میں ہوتی ہے، اس کے بعد وہ رنگین بنتی ہے۔ یہ مراحل ہیں، پہلے پھول بنے گا پھر انعقاد ثمرہ ہوگا اس کے بعد کیا ہوگی؟ رنگین۔ یہ ایک مقدمہ آپ کے بات ذہن میں۔ ابھی کہتے ہیں کہ یہ علماء نے کیوں شرط لگائی کہ یہ مالک بنے انعقاد ثمرہ یا بدو صلاح سے پہلے مالک بنے، کیوں شرط لگائی؟ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے شرط لگائی ہے کہ تاکہ زکوٰۃ کے جو وجوب کا تعلق ہے وہ کون سا ہے؟ انعقاد ثمرہ یا بدو صلاح کھجور میں۔ جب زکوٰۃ کے ساتھ، جب اس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا وجوب تعلق رکھے تو اس شخص کو کیا ہونا چاہیے؟ اسی وقت مالک ہونا چاہیے، اسی وقت کیا ہونا چاہیے؟ لہذا اسی لیے شرط لگائی ہے کہ انعقاد ثمرہ سے پہلے وہ شخص کیا ہو؟ مالک ہو، تاکہ یہ جب مالک ہوگا تو زکوٰۃ کا جو تعلق ہوگا اسی کی ملکیت میں ہوگا، پھر اس پر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ کہتے ہیں کہ آپ کی انگور میں تو بات علماء کی اسی توجیہ کے مطابق ٹھیک ہے، کیونکہ انگور میں آپ نے کیا کہا ہے؟ انعقاد ثمرہ سے پہلے مالک بنے، اور علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ انگور پر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے؟ جب ثمرہ منعقد ہو جائے۔ لیکن کھجور کے لیے علماء یہ نہیں کہتے۔ علماء سے پوچھا جائے کہ کھجور میں زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے تو وہ نہیں کہتے کہ گٹھلی جب اس میں آ جائے تو اس وقت زکوٰۃ ہوتی ہے، بلکہ اس میں کہتے ہیں کہ جب وہ رنگین ہو جائے تو اس پر اسی وقت زکوٰۃ واجب۔ لہذا اگر اسی شرط کا فائدہ ہونا تھا تو کیا کرتا؟ تفصیل دیتا، کہتا کہ کسی انگور میں اس انعقاد ثمرہ سے پہلے منتقل ہو اور یہ جو کھجور ہے اس میں وہ رنگین ہونے سے پہلے یہ منتقل ہو جائے، تاکہ وجوب کے مسئلے کے ساتھ اس کی تطبیق ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ ہاں اگرچہ یہ حکم صحیح ہے، کیا حکم صحیح ہے؟ جو مطلقاً کا ہے حکم ایک لحاظ سے صحیح ہے لیکن فائدہ نہیں۔ اگر دیکھیں اگر کوئی مالک بن جائے کھجور کا بدو صلاح سے پہلے تو وجوب آ جاتا ہے، اگر بدو صلاح سے پہلے جو مرحلہ ہے اس سے بھی پہلے مالک بن جائے تو واجب تو ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ یعنی بدو صلاح سے پہلا مرحلہ کون ہے؟ وہ انعقاد ثمرہ، گٹھلی کا بننا۔ ابھی مصنف نے بھی کیا کہا کہ انعقاد ثمرہ سے پہلے کھجور کا مالک بن جائے، جب رنگین ہونے سے پہلے مالک بن جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے،
اگر اس سے 1 مہینہ تھوڑا سا پہلے کھجور میں گٹھلی بننے سے مالک بن جائے تو اس پر بدرجہ اولا زکوٰۃ واجب ہوگی. کہتے ہیں کہ اگرچہ حکم کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں صحیح ہے، لیکن یہ شرط کھجور میں یہ شرط لگانا کہ انعقاد ثمرہ سے پہلے مالک بنے فائدے سے خالی ہے، جبکہ اس میں فائدہ کھجور انگور میں فائدہ موجود ہے. کیوں؟ اس میں جو زکوٰۃ کے وجوب کا تعلق ہوتا ہے وہ انعقاد ثمرہ ہوتا ہے، اور اسی میں انعقاد ثمرہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا رنگین ہونا ہوتا ہے. لہذا یہاں پر فائدہ نہیں، اگرچہ حکم صحیح ہے. حکم صحیح کیوں ہے کہ جب انعقاد ثمرہ سے مالک بن جاتا ہے تو اس سے پہلا جو مرحلہ آتا ہے مثلا گٹھلی بننا، اسے تو حتماً وہ مالک ہو جائے گا. لہذا کہا کہ مصنف کو تفصیل دینی چاہیے تھی. دیکھیے کہ بارہ وکان علیہ علی المصنف ان یذکر بدو الصلاح فی النخل، یعنی ذکر کرتا، کیونکہ مصنف نے ذکر نہیں کیا، مطلقاً کہہ دیا قبل انعقاد ثمرہ. ان یذکر مصنف ذکر کرتا بدو الصلاح کو کس میں؟ نخل میں. کیوں؟ لئلا یدخل فی انعقاد، تاکہ داخل نہ ہوتی انعقاد میں. ابھی علیحدہ ذکر نہیں کیا، ایسا لگ رہا ہے کہ انعقاد میں داخل ہو گئے. انعقاد میں داخل ہو گئے یعنی کیا؟ یعنی جس طرح انگور میں شرط ہے کہ انعقاد سے پہلے وہ شخص مالک بن جائے، اسی طرح بدو صلاح میں بھی انعقاد سے پہلے مالک بن. اگر تفصیل دیتا تو علیحدہ علیحدہ کے لیے حکم ہوتا. ما انہ لا قائل بتعلق الوجوب فیہ بھی، جبکہ کوئی بھی شخص قائل نہیں کہ وجوب کا تعلق ہوتا ہے فی کس میں؟ نخل میں. کس کے ذریعے؟ انعقاد. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر یہ توجیہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ علماء نے کیوں شرط لگائی ہے کہ انعقاد ثمرہ سے پہلے بنے یا بدو صلاح سے. وہ اس وجہ سے کہ جب زکوٰۃ واجب ہو، جس وقت جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کا وقت ہے وہ شخص اس کا کیا ہو؟ مالک. تو انگور میں تو یہ کہتے ہیں کہ انعقاد ثمرہ جب ہوگا اسی وقت مالک بنے گا. لہذا کیا ہونا چاہیے کہ یہ انعقاد ثمرہ سے پہلے یہ شخص مالک ہونا چاہیے تاکہ واجب اس میں ہو جائے. جبکہ کھجور میں اس طرح نہیں کہتے. کھجور میں کیا کہتے ہیں کہ یہ مالک کب بنے گا، یہ واجب کب ہوگی؟ بدو. تو لہٰذا شرط بھی کیا ہونا چاہیے کہ یہ بدو صلاح سے پہلے اس کی ملکیت میں ہو، تاکہ بدو صلاح کے وقت وہ چیز اس کی ملکیت میں ہونی چاہیے اور وجوب کے وقت اس کی ملکیت میں ہونی چاہیے. وَإِن كَانَ الْحُكْمُ، اگرچہ یہ جو حکم لگایا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوگی، کون سا حکم؟ بِكَوْنِ الْانتقال قبل الانعقاد مطلقاً یوجب زکوٰۃ علی المنتقل الیہ صحیحاً. کان الحکم، حکم یہ اس کے لیے اس میں صحیحاً خبر کان ہے. ہاں اگرچہ یہ حکم لگانا کہ بِكَوْنِ الْانتقال قبل الانعقاد، انعقاد ثمرہ سے پہلے جو ان کا انتقال ہوتا ہے، چاہے وہ نخل میں ہو چاہے کس میں ہوگا؟ غیر نخل میں. غیر نخل سے مراد کیا ہے؟ انگور. یہ موجب بنتا ہے کس کا؟ زکوٰۃ کا. کس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ علل صحیح. کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ حکم صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ اگر کھجور میں کیوں صحیح ہے؟ سوال پوچھا جائے گا کھجور میں یہ حکم کیوں صحیح ہے؟ کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بدو صلاح، علماء نے کیا کہا ہے کہ وجوب کا تعلق کیا ہے؟ بدو صلاح سے پہلے. اگر بدو صلاح سے پہلے مالک بن جائے تو زکوٰۃ ہے واجب، اور بدو صلاح سے مرحلہ ایک پہلے کیا ہے؟ وہ گٹھلی بننا اندر. اگر کوئی اس سے پہلے مالک بن جائے تو بدرجہ اولا زکوٰۃ واجب ہونی چاہیے. یہ اگر بات سمجھ گئے؟ مثلاً کیسے کھجور کے بننے میں 3 مہینے لگتے ہیں، تو دوسرے مہینے میں مثلا اس میں گٹھلی بنتی ہے. بدو صلاح کب ہوتا ہے؟ یعنی 2.5 مہینے بعد ہوتا ہے. تو اگر جو شخص 2.5 مہینے بعد مالک بنتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب. اگر کوئی شخص جو ہے وہ 2 مہینے بعد مالک بن جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ قبل انعقاد ثمرہ کی جو شرط ذکر کی ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ اس کے وقت وجوب نہیں آتا. جس طرح پھول بننا دوسری حالات مساوی ہیں عدم وجوب میں، یہ بھی انہی کے ساتھ مساوی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. الا انہ فی النخل، الا انہ یعنی کیا؟ یہ قید ہے قبل الانعقاد. فی النخل خال عن الفائدہ، لیکن یہ جو ہے قید کا ذکر کرنا فائدہ سے خالی ہے. اذ ہوا کغیر ہی، یہ انعقاد والی جو قید ہے اپنے غیر کی طرح، جو دوسری حالات ہیں ان کی طرح ہی ہے، کوئی اس کے لیے علیحدہ. اذ ہوا یعنی انعقاد کا غیر ہی،
گہرے انعقاد کی طرح ہے. کون سے گہرے انعقاد؟ من حالات سابقہ، جو حالات سابقہ ہوتی ہے، جس طرح اس پر وجوب نہیں آتا یہاں پر بھی وجوب نہیں آتا. وقد استفید من فاو شرط ان تعلق الوجوب بالغلاط عند انعقاد الحب والثمرة وبدو الصلاة النخل وهذا هو المشهور. یہاں پر اگر ایک اور اختلاف ہے، وہ اختلاف کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کا زکوٰۃ جو ہے کب واجب ہوتی ہے، یعنی تعلق کے وجوب کا وقت کیا ہے. علماء کے درمیان اختلاف ہے. مشہور علماء اس کے قائل ہیں جس طرح یہاں پر ذکر ہوا، کیا کہ یعنی انگور میں انعقاد ثمرہ سے پہلے، کھجور میں بدو الصلاح سے پہلے، اور اسی طرح وہ انعقاد حب سے پہلے زراعت میں، جو میں، گندم میں. لیکن غیر مشہور علماء جو ہیں وہ دوسرا قول جو وہ قائل ہے کہ نہیں، یعنی یہاں پر زکوٰۃ ان چیزوں پر تب واجب ہوگی جب انگور کو انگور کہیں، کھجور کو کھجور کہیں، گندم کو گندم، اور جو کو جو. اور یہ اسم کب صادق آئیں گے؟ جب یہ خشک ہو جائیں. اس سے پہلے زکوٰۃ واجب. کہتے ہیں کہ اب بھی مصنف کی عبارت سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ مصنف کس نظریے کا قائل ہے؟ آیا مشہور کے ساتھ ہے یا غیر مشہور کے ساتھ ہے؟ کہتے ہیں کہ مصنف کی عبارت سے ہم نے یہ سمجھا کہ مصنف مشہور. کیوں؟ دیکھیے مصنف نے کیا کہا کہ یہ شخص مالک بن جائے انعقاد ثمرہ سے پہلے، انعقاد حب سے پہلے مالک بن جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کیونکہ آگے شرط ہے کہ جب زکوٰۃ واجب ہو رہی ہو تو اس وقت شخص کو کیا ہونا چاہیے؟ مالک ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کا وقت قبل انعقاد ثمرہ ہے اور قبل حب فل ذرا ہے. یعنی مصنف کے نزدیک بھی یہی شرط ہے. اگر مصنف قائل ہوتا کس کا کہ خشک ہونے سے پہلے، تو پھر یہاں پر کیا ذکر کرتا کہ مالک یہ بنے کب؟ خشک ہونے سے پہلے بنے، نہ کہ انعقاد ثمرہ سے پہلے بنے. یہ جو شرط لگائی ہے کہ اس کو مالک ہونا چاہیے انعقاد ثمرہ سے پہلے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نزدیک وجوب کے وقت کا جو تعلق ہے وہ بھی انعقاد ثمرہ سے پہلے، اور مصنف مشہور کے ساتھ ہے، غیر مشہور کے ساتھ ہے نہیں. اگر فاو شرط ہے، اس کی دو معنی ذکر کی گئی ہیں. فاو شرط ایک ہوتا ہے مفہوم اولویت، مثلا لا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. تو لہذا اس سے ایک مفہوم اولویت نکلتا ہے کہ اس کو ان کو مارنا پیٹنا یہ بدرجہ کیا ہوگا؟ اولا حرام ہوگا. ایک ہوتا ہے فاوا شرط، یعنی سمجھنا، سمجھ کو کہتے ہیں کہ فاوا، یعنی عبارت سے ہم نے یہ سمجھا ہے. یہاں پر وہ فاوا شرط سے وہ مفہوم اولویت مراد نہیں، بلکہ فاوا شرط یعنی یہ شرط کی عبارت سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے. فاوا یعنی سمجھنا، بس وہ جو مفہوم اولویت ہے وہ مراد نہیں یہاں پر. وقد استفید من فاوا شرط، یعنی شرط کی عبارت سے یہ سمجھا گیا ان تعلق الوجوب بالغلاط، کہ غلاط کے ساتھ جو وجوب کا تعلق ہے وہ کب ہے؟ عند انعقاد الحب، حب کے منعقد ہونے وقت، دانا بننے وقت. یہ کس میں؟ جو اور گندم میں. وثمرہ، ثمرہ کے منعقد ہونے وقت. یہ کس میں؟ انگور میں. وبدو صلاح النخل، یہ تو واضح ہو گیا. وہذا هو المشہور بین الاصحاب، یہی قول مشہور ہے کس کے درمیان؟ اصحاب. وذهب بعضهم الى ان الوجوب لا يتعلق بها، بعض اس کے قائل ہیں کہ وجوب کا تعلق نہیں ہوگا بها، کس سے؟ غلا سے. بها ان يصير احد الاربعه حقیقتا، سوائے اس کے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک حقیقت بن جائے. حقیقت کیا ہے؟ وہ بلوغ و حد الیبس الموجب للنصف، حقیقت بن جائے یعنی کھجور کھجور بن جائے، گندم گندم بن جائے، جو جو بن جائے. وہ کب ہوگا؟ وہ بلوغ بلوغ الاربع یا احد الاربع حد الیبس، خشک ہونے تک ہو جائے، خشک ہونے کی حد تک پہنچ جائیں. الموجب، اور خشک ہونا سبب بنے گا کس کا؟ اس، یعنی گندم کو گندم کہہ سکیں گے، کھجور کو. وظاہر نصوص دال علیہ، کہتے ہیں کہ ظاہر نصوص اس پر ہے. ظاہر نصوص کیا نہیں، روایت میں کیا آیا ہے کہ کھجور پر زکوٰۃ واجب ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کھجور کا اسم صدق کرے تو واجب، اس سے پہلے واجب ہے. کہتے ہیں کہ انعقاد ثمرہ یا گٹھلی اس وقت کھجور نہیں کہتے، بلکہ کب کہتے ہیں؟ جب بن جائے پوری اور خشک ہو جائے. لہذا ونصابها الذي لا تجب فی، نصاب یہاں پر دیکھیے گا، تھوڑی سی توجہ کریں. ونصابها، پہلے مصنف کی روش کیا تھی؟ وہ اس طرح ذکر کرتا ہے یشترط فیہ النصاب، نصاب اس میں شرط ہے. کیا گا؟
نصاب شرطیں، مثلا نقدین یشترط فیہ النصاب، اس کے علاوہ انعام یشترط فیہا النصاب، یعنی نصاب شرط ہے. پھر ذکر کرتا تھا کہ نصاب کی مقدار یہ ہے، لیکن اس میں برعکس مصنف نے کیا، یہ ذکر نہیں کیا کہ نصاب شرط ہے، بلکہ ابتدا سے ہی نصاب کی مقدار شروع کر دی کہ اگر اس طرح ہو تو اتنا نصاب ہو تو اتنی زکوٰۃ، اتنا نصاب ہو تو اتنی زکوٰۃ. یعنی سرین یہ نہیں کہا کہ نصاب کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہاں پر شارح اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ یہ جو سرین نہیں کہا کہ نصاب شرط ہے، فقط مقدار بیان کی، یہ حقیقت میں مصنف نے مجاز گوئی کی ہے. مجاز گوئی کی آپ کو پتہ ہے کہ مجاز اگر کسی لفظ کو ایک معنی کے لیے جو وضع کیا گیا ہے اگر اس کو دوسری معنی میں استعمال کریں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ہونا چاہیے دونوں معنی. مثلا اسد جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے، حیوان مفترس کے لیے، اس کو استعمال کرتے ہیں کسی شخص کے رجل شجاع میں، تو دونوں میں اللہ کا ہونا چاہیے. اللہ کا کون سا ہے، شجاعت کا. اسی طرح یہاں پر بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مصنف نے مقدار بیان کر کے بتا دیا کہ نصاب کیا ہے، شرط. سر یہ نہیں کہا کہ نصاب شرط لہٰذا مقدار یہ، بلکہ فقط کیا بتایا، مقدار بتایا کہ یہ اتنا نصاب ہوگا. اس سے پتہ چلا گیا کہ ہمیں کیا ہے کہ نصاب شرط ہے. یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہاں پر حقیقت میں سبب اور مسبب کا علاقہ ہے. نصاب کیوں ذکر کیا، نصاب ذکر کرنے کا سبب کیا ہے، مصنف نے کیوں کہا کہ مثلا نصاب جو ہے وہ 40 من ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ حقیقت میں نصاب شرط ہے، اسی لیے ذکر کیا ہے کس کو، نصاب کے مقدار کو. یعنی ان دونوں کے درمیان میں سبب اور مسبب کا علاقہ ہے. یعنی مصنف نے یہ کیا، نصاب کی جو مقدار ذکر کی ہے یہ مسبب ہے، اور اس کا سبب کیا ہے، یعنی نصاب کا شرط ہونا. ایک مرتبہ نصاب مقدار ذکر کرتے، مثلا میں آپ کو دوبارہ اس کی وضاحت کروں. میں نے اگر مثلا نصاب کا مقدار ذکر کر دیا آپ کے سامنے، میں کہہ رہا ہوں کہ گندم کا جو نصاب ہے وہ 21 من ہے. ظاہری آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کیا کریں ہم یہ، تو اس سے پتہ چلے گا کہ شاید گندم میں جو ہے وہ نصاب شرط ہے، اسی وجہ سے مقدار کو ذکر کیا. یعنی مقدار کو ذکر کرنا ہو جائے گا مشروط یا مسبب، اور اس کے لیے سبب کون ہوگا، نصاب کا شرط ہوگا. یہ عبارت میں دیکھیے گا، وَنِصَابُهَا، یہ نہیں کہا یشترط فیہ النصاب، وَنِصَابُهَا ابھی آگے شارح جو وضاحت دے رہے ہیں، الذی لا تجب فیہا بدون بلوغہ، یعنی نصاب سے مراد کیا کہ واجب نہیں ہوتی ان میں مراد کیا ہے، گلات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی بدون بلوغ النصاب. یعنی شارح نے یہ عبارت بڑھائی کہ یعنی نصاب شرط ہے. دوسرے لفظوں میں شارح نے کہا کہ جب تک یہاں تک نہ پہنچے زکوٰۃ واجب نہیں. دوسرے لفظوں میں یعنی نصاب تک پہنچنا کیا ہے، ضروری ہے. نصاب مصنف نے یہ نہیں کہا کہ وَيُشْتَرَطُ فِي نصاب، کیوں، وقت فان اعتبار ہی شرطن، اور مصنف نے اسی نصاب کو شرط کے طور پر معتبر کرتا. اس سے کافی سمجھا، کس کو کافی سمجھا، بذکر مقداری. مصنف نے یہ کہا کہ فقط میں مقدار کے ذکر کو، فقط میں مقدار ذکر کر دیتا ہوں، یہی کافی ہے. کس سے کافی ہے کہ یہ کہوں کہ نصاب شرط ہے، اس سے یہ کافی ہے. یہ میرے لیے ضروری نہیں، فقط میں مقدار بتا دوں گا، خود بخود جو ہے طلباء سمجھ جائیں گے کہ یعنی نصاب کیا ہے، شرط ہے. میرے لیے وَيُشْتَرَطُ فِيهَا نصاب کہنا ضروری نہیں. تجوزاً یہ جو مصنف نے کیا ہے مجاز گوئی کی ہے. مجاز کیوں، کون سا تعلق ہے یہاں پر، مسبب اور سبب کا. یعنی مقدار ذکر کرنا مسبب ہے اور نصاب کا شرط ہونا کیا ہے، سبب ہے. الفان و سبع میں رطل، وہ نصاب کیا ہے، 2700 رطل عراقی. اصل یہ یہاں پر عبارت میں واضح ہو جائے گا، اصل یعنی الفان یہ 2700 رطل عراقی، کتنے ان کی وزن کتنا ہے، اصل خمسۃ اوسط، 5 اوسط. وسق بھی ایک یہ بھی پیمانہ ہے ان کے ہاں وزن کے لیے. وہ مقدار الوسق 60 سان، اور ہر ایک وسق کی جو مقدار ہے وہ 60 سا ہے. ہر ایک وسق کی کتنی مقدار ہوگی، 60 سا. یعنی اگر ہمیں سا معلوم کرنے ہیں کہ 5 وسق جو ہیں وہ کتنے سا ہوں گے، تو کیا کرنا پڑے گا، 5 کو 60 سے ضرب. ٹھیک. وسا ہوتے 7 ارتال ہے، اور جو ایک سا ہے وہ کتنے ارتال کا ہے، 9 کا. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، ابھی پہلے اس طرح کریں کہ وسق جو ہے
اس کو ضرب کریں کس کے ساتھ؟ سا کے ساتھ، یعنی 5 جو وسق ہیں ان کو ضرب کریں گے 60 کے ساتھ. پھر یہ جو ضرب کا نتیجہ نکلے گا اس کو ضرب کریں گے کس کے ساتھ؟ 9 کے ساتھ. پھر وہی 27 رتل بن جائیں گے. دیکھیے مضروب 60 فی 50، 60 کو ضرب دیں گے. 60 کیا آگا؟ یہ 60 کون ہے؟ فی 50، 50 میں 50 سے مراد کیا ہے؟ اوسط. ثم یعنی یہ جو نتیجہ نکلا، یہ جو سا نکلا ہے پورے، فی 9 ان کو ضرب دیں گے کس میں؟ 9 میں. 9 میں کیوں دیتے ہیں کہ ایک جو سا ہوتا ہے وہ 9 رتل کے برابر ہوتا ہے. تب لوگ ذالک، تو یہ بن جائے گا کہاں تک؟ 2700 تک بن جائے گا. وتجب زکات سے زائد عن النصاب مطلق. اگر دیکھیے اسی کا یہ جو غلات ہیں ان کا ایک ہی نصاب ہے، اس سے زیادہ نصاب نہیں. اگر اس سے کم ہو تو زکات واجب نہیں ہے، اس سے زیادہ ہو جہاں تک بھی پہنچ جائیں ہر صورت میں 1 کلو بھی معاف نہیں ہوگا. مثال کے طور پر 21 من پر زکات ہے تو 20 پر زکات نہیں، لیکن 21 کے بعد 22 من ہو، 23 24 25 تا یعنی جتنے بھی ہو اس پر زکات واجب ہوگی. بعد میں پہلے نصاب تک پہنچنے کے بعد میں کوئی 1 کلو بھی زکات کا معاف نہیں ہوگا، جبکہ پہلے نصاب سے تک پہنچنے سے پہلے آپ کے لیے معاف ہے، بعد میں معافی نہیں ہے کیونکہ دوسرا نصاب ہے ہی نہیں اس کے لیے. وتجب زکات سے زائد عن النصاب مطلقاً، یعنی زکات واجب ہوگی نصاب سے زائد مطلقاً، یعنی کہاں تک بھی پہنچ جائے. بھائی ان کا خود وضاحت آ رہی، اگرچہ وہ زیادتی تھوڑی کیوں نہ ہو، 21 من اور 1 کلو کیوں نہ ہو. بمعنی ان لیس له الا نصاب واحد، اس کا معنی یہ ہوگا کہ زکات کے وجوب کے لیے فقط 1 نصاب ہے. ولا عفو فی، اور اسی میں جو معافی نہیں ہے. 1 مرتبہ واجب ہو گئی، اس کے بعد جتنی بڑھے گی اتنی زکات بھی آپ پر بڑھ جائے گی. والمخرج من النصاب وما زاد العشر ان سقي صحیحا. اگر یہاں پر بھی واضح ہے بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زکات کتنی نکالیں؟ یہ تو آپ نے نصاب بتایا کہ 2700 رطل عراق کی یہ نصاب ہے، لیکن زکات نکالنی کتنی ہے ہمیں؟ تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ دیکھیں آبیاری جو ہوتی ہے، زراعت کو جو پانی دیا جاتا ہے وہ 2 طریقوں سے دیا جاتا ہے. ایک طریقہ ایسا ہے جس میں مشقت زیادہ ہے، دوسرا طریقہ ایسا ہے جس میں مشقت کم ہے. وہ طریقہ جس میں مشقت کم ہے آپ جو ہے اس میں سے 10واں حصہ نکالیں گے. وہ طریقہ جس میں مشقت زیادہ ہے اس میں سے کون سا حصہ نکالیں گے؟ 20واں حصہ. اچھا وہ طریقہ جس میں مشقت کم ہے وہ 3 طریقوں سے آبیاری ہو سکتی ہے. کیسے؟ جاری پانی کے ذریعہ، جاری پانی اس کے ذریعے، مثلا جو نہریں وغیرہ ہیں وہ چاہے زراعت سے پہلے ہو یا زراعت کے بعد. زراعت سے پہلے ہو کیسے؟ جس طرح مثال دی ہے انہیں دریائے نیل کی، جب اس میں طغیانی آتی ہے، سیلاب وغیرہ آتا ہے تو وہ ساری زمینیں تر ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اگر کوئی بھی فصل وغیرہ کا کاشت کریں تو دوبارہ پانی کی ضرورت ہے. یہاں جو ہے وہ زراعت کے بعد آپ جاری پانی سے آبیاری کرتے ہیں. اس کی مثال جس طرح مثلا دریائے سندھ ہے تو وہاں پر جو نہریں بنی ہوئی ہیں ان کے ذریعے بعد میں وقفے وقفے سے پانی دیا جاتا ہے. ایک یہ طریقہ. دوسرا یہ کہ آپ کی جو زمین ہے یا آپ کے جو درخت لگے ہوئے ہیں وہ یہ اس کو پانی آپ نہیں دیتے، لیکن بالکل دریا کے ساتھ ہے یا نہر کے ساتھ ہے، ان کی جو وہ نیچے جڑیں ہیں وہ خود ہی اسی سے آپ جو خود پانی لے کر پیتی ہیں، اور وہ درخت وغیرہ یا وہ جو آپ کی چیز کاشت کی ہوئی خود بخود بڑھ جاتی ہے. یعنی آپ کو آبیاری نہیں کرنی پڑتی، اگرچہ وہ بھی پانی لیتی ہیں. کون؟ اس کی جو جڑیں ہیں خود بخود وہ زمین سے ہی پانی لیتے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ دریا قریب ہے اور نیچے پانی موجود. دوسرا یہ. اور تیسرا اس کا کون سا طریقہ؟ بارش کے ذریعے. یعنی 3 طریقے ایسے ہیں جس میں مشقت کم ہے. کون سا؟ ایک جاری پانی، اور دوسرا وہ خود بخود اسی وہ کاشت کی جڑیں خود پانی زمین سے نکال کر پئیں. تیسرا جو آبیاری. ان پر جو زکوٰۃ واجب ہوگی وہ ہوگی 10واں حصہ. لیکن دوسرا طریقہ جس میں جو ہے وہ مشقت محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے وہ مثلا آپ جو کنویں سے پانی نکال کر اور اپنی کھیتی کو دیں. کنویں کے ذریعے مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے، ڈولوں کے ذریعے ڈول نکال کر کھیتی کو پانی دیا جائے، یا جو ہے وہ اونٹ وغیرہ کے ذریعے ایک چرخی لگائی جاتی ہے، اس کے چوگرد اونٹ پھرتا ہے، پھر جو ہے پانی نکلتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں جو واجب ہوگی وہ زکوٰۃ 20واں حصہ واجب ہوگی، 10واں حصہ واجب ہے. بس یہ آسان انشاءاللہ. والمخرج من النصاب وما زاد، ہاں نصاب میں سے اور اس سے جو زیادہ ہے.
2700 اور 2700 سے زیادہ کیا ہوگا؟ العشر ہوگا. عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہوگا کب؟ ان سقیا سیہن. ہاں اگر اس کو پانی پلایا جائے سیہن. سیہن حقیقت میں کہتے ہیں کہ یہ منصوب نزل خاص ہے. بسہ سہ کسے کہتے ہیں؟ جاری پانی کو. جاری پانی کے ذریعے سیراب کیا جائے کاشت کو. پھر کہتے ہیں آپ کہیں گے پھر سیہن سے مراد جاری پانی ہے تو پھر کیوں آیا بالمال جاری؟ کریں کہ اس کے لیے عطف بیان ہے اور وضاحت ہے. سیہن اگر کاشت اسی کو وہ جو کھیتی ہے اس کو سیراب کیا جائے پانی کے ذریعے. کون سا پانی؟ جو جاری ہے وجہ عرض پر. سواؤن کان قبل زر چاہے وہ پانی زراعت کرنے کاشت کرنے سے پہلے ہی دیا جائے. کنیل جس طرح دریائے نیل ہے. او بعد زر او بالن یا بال کے ذریعے. بال کے ذریعے یعنی بال کہتے ہیں اسی زراعت کو جس کو پانی دینے کی ضرورت نہ ہو بلکہ اس کی خود جو جڑیں ہیں وہ زمین سے پانی چوس کر حاصل کریں اور اسی سے بنے. وہ کیا ہے؟ وہ شربہ بعروقہ. وہ اسی بال کا بال یعنی وہ زراعت جو خود بخود پانی دیتی ہے اس کا پانی پینا بعروقہ اپنے جڑوں کے ذریعے. کون سی جڑیں؟ القریبۃ من الماء جو ماء کے قریب ہیں. او اذین بکسر العین وهو ان یسقى بالمطر. یہاں اذی کے ذریعے سیرابی. اذی سے مراد کیا ہے؟ کہ یعنی مطر کے ذریعے بارش کے ذریعے اسی کھیتی کو سیراب کیا جائے. والنصف العشر بغیرہ. عشر کا نصف ہوگا 10ویں کا نصف یعنی کیا؟ 20. بے انسکی بدل ڈول کے ذریعے. والناز یعنی اسی اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے پانی نکالا جائے. ودالیت کہتے ہیں چرخی کو. وغیرہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی اور چیز جس کے ذریعے آپ پانی دیتے ہیں. ہاں جو بھی مثال سمجھ بجلی کے ذریعے مثلا ٹیوب ویل وغیرہ لگائے جاتے ہیں. ولو سکیا بہما ابھی آگے کیا ذکر ہو رہا ہے؟ ولو سکیا بہما اگر دونوں کے ذریعے آبیاری کی. اگر دیکھیے گا ہم نے 2 طریقے بیان کیے. پہلا طریقہ مثلا بارش کے ذریعے تھا اس پر 10واں حصہ. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہاتھ کے ذریعے کریں اس میں 20واں. اگر دونوں کے ذریعے آبیاری ہوتی ہے آپ نے گندم کاشت کی بسا اوقات بارش بھی آئی اور بسا اوقات آپ نے جو ہے وہ کنویں کے ذریعے بھی اس کو پانی دیا. ابھی زکوٰۃ کیا نکالیں؟ 10واں نکالیں یا 20واں؟ تو پھر اس میں کہتے ہیں کہ 3 اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ عدد کے لحاظ سے کون زیادہ ہے یعنی کتنی مرتبہ کس سے زیادہ پانی دیا. اگر آپ نے زیادہ پانی جاری پانی دیا ہے 15 مرتبہ اور 10 مرتبہ کنویں کا دیا ہے تو آپ جو حساب کس کا کریں گے؟ جاری پانی کی. لیکن کس صورت میں؟ اگر نفع میں برابر یعنی جاری پانی کے ذریعے جو فائدہ ہوا ہے اور کاشت کو اور اسی طرف سے یہ جو کنویں کے پانی کے ذریعے جو فائدہ ہوا ہے کاشت کو دونوں مساوی ہیں تو پھر عدد کا خیال رکھا جائے گا. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ کہ نہیں حقیقت میں آپ عدد کو نہیں دیکھیں گے بلکہ نفع کو دیکھیں گے اور نمو کو دیکھیں گے. اگرچہ مثلا آپ نے کنویں کے ذریعے آپ نے 10 مرتبہ آبیاری کی لیکن جاری کے ذریعے کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ. لیکن گندم کو جو فائدہ ہوا ہے زیادہ کس پانی سے ہوا ہے؟ کنویں کے پانی سے ہوا ہے. تو لہٰذا آپ کو یہاں پر جو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی وہ کنویں کے حساب سے نکالنی پڑے گی یعنی 20واں حصہ بطور زکوٰۃ دینا پڑے گا. اچھا تیسرا قول کون سا ہے؟ تیسرا قول یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ زمان کو دیکھیں گے. زمان کے لحاظ سے دیکھیں گے زمان میں کون سا پانی زیادہ ہے. مثلا آپ نے جو ہے وہ جاری پانی کے ذریعے آبیاری کی ہے ہر 2 مہینے کے بعد اور کنویں کے ذریعے کیے ہر 3 مہینے کے بعد تو کس کا خیال رکھا جائے گا؟ جاری پانی کا رکھا جائے گا نہ کہ کنویں کا پانی کا. یعنی 3 اقوال ہے. عبارت میں پڑھ لیتے ہیں. ولو سقیا بہما اگر سیرابی ہو دونوں طریقوں سے جو اوپر بیان کیے. فل اغلب عددن ما تساویہما فی النفع. ہاں پھر جو عدد میں اغلب ہوگا لیکن کس شرط کے ساتھ؟ اگر نفع میں دونوں کیا ہوں. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول اور نفعا و نموبن. دوسرا قول یہ ہے کہ نفع اور نمو کا خیال رکھا جائے گا کہ ہاں کہ نفع اور نمو میں کون زیادہ ہے. اگر کہ عدد میں کیا ہو دوسرا زیادہ ہو. اگر نفع میں اس طرف سے یہ زیادہ ہے تو نفع والے کا خیال رکھا جائے گا نہ کہ عدد کا خیال رکھا جائے گا. ولو لو اختلفا وفاقا للمصنف. لو اختلفا وفاقا ہاں اگر کہ دونوں کیا ہو نفع کے لحاظ سے مختلف
اگر نفع کے لحاظ سے مساوی تو آپ کی بات صحیح کہ یعنی کس کا خیال رکھا جائے گا؟ عدد کا. اگر نفع کے لحاظ سے مختلف ہے تو کس کا خیال رکھا جائے گا؟ جزء. وفاقاً للمصنف مصنف بھی اسی قول کے قائل ہے. ویعتمد اعتبار العدد والزمان مطلقاً. دوسرا قول یہ ہے کہ عدد و زمان کا خیال رکھا جائے گا مطلقاً، چاہے نفع میں برابر ہوں یا نفع میں برابر ہے. یعنی کس کے زیادہ وقت کس کے ذریعے آپ نے پانی پیا ہے. ایک مرتبہ جاری ہر 2 مہینے پر اور کنویں کا ہر 3 مہینے پر، تو وقت زیادہ کس کا ہے؟ یعنی اسی جاری پانی کا، اس کے ذریعے دیں گے. وما تساوی فیما اوتبر. دیکھیں اگر جو معیار بتائے گئے، کس نے کہا کہ نفع کے ذریعے، کس نے کہا کہ زمان کے ذریعے، کس نے کہا کہ عدد کے ذریعے، ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر ترجیح نہ رکھتا، نفع میں بھی برابر، عدد میں بھی برابر، زمان میں بھی برابر، تو اب کیا کریں؟ اب کیا زکوٰۃ نکالیں؟ آپ نے جو مرجحات بتائے وہ کسی میں بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ابھی کیا کریں؟ ثلاثۃ ارباع العشر زکوٰۃ نکالیں. ثلاثۃ ارباع العشر وہ کیسے؟ ابھی مثال آسان سے میں سمجھاتا ہوں. گندم میں آپ کے پاس 40 من، گندم کتنی آ رہا؟ ابھی ایک مقدمہ اور ایک بات اور سمجھ لیں. یعنی یہاں پر یہ کریں گے ہم کہ آدھی زکوٰۃ جو ہے وہ، آدھی زکوٰۃ میں ہم جو ہے وہ عشر نکالیں گے. آدھی زکوٰۃ میں کیا نکالیں گے؟ نصف عشر نکالیں گے. اور دوسرے آدھے میں جو ہے وہ ہم کیا نکالیں گے؟ عشر جو ہے نکالیں گے. تھوڑی سی توجہ کیجیے. آدھی میں ہم کیا نکالیں گے؟ یعنی اس کا حساب کریں گے جاری پانی والا، جاری پانی والا حساب کریں گے. اور آدھے حصے میں جو حساب کریں گے کس کا؟ کنویں والے پانی والا. اگر کسی کے پاس ہے 40 من تو آدھا کتنا ہوگا؟ 20 من. اگر ہم خیال کریں اسی کے جاری پانی کا تو کتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ آدھے میں یعنی 20 من میں کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 20 میں 10 یعنی 2 من دینی پڑے گی. باقی جو آدھا رہ گیا 20 من، اس میں سے کتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ 20 کلو. دیکھیے گا پھر تھوڑا سی مثال کو توجہ سے سنیے. 40 من کسی شخص کے پاس موجود ہے اور کوئی بھی مرجع نہیں، آپ بھی جاری پانی سے بھی ہوئی ہے اور غیر جاری پانی سے بھی ہوئی ہے. تو ہم نے کہا کہ ابھی آدھے میں سے جاری پانی کا حساب، آدھے میں کنویں کا حساب. یعنی 20 من میں جاری پانی کا حساب کریں تو 10واں حصہ بطور زکوٰۃ دیں گے. 20 کا 10واں حصہ کتنا ہوگا؟ 2 من. اور باقی جو 20 من رہ گئے اس میں کنویں کے پانی کا حساب کریں گے تو اس میں کیا کہا تھا ہم نے؟ یعنی 20واں حصہ وہ کتنا ہوگا؟ 1. ابھی یہاں پر آیا ہے کہ ثلاثۃ ارباع العشر، یعنی جو 40 من ہے اس کا 10واں حصہ نکالیں. 40 من کا 10واں کتنا ہوگا؟ 4 حصے 4 ہوگا. تو کہتے ہیں کہ ان 4 میں سے 3 حصہ بطور زکوٰۃ دیں گے جو ہم نے نکالے گی. ثلاثۃ ارباع العشر یعنی 10ویں حصے کے 4 حصے کریں، پھر 3 حصے کس کے لیے نکالیں؟ زکوٰۃ. یہی عبارت میں بیان ہوا ہے. دیکھیے وما تساوی، جب مساوی ہو دونوں، فیما کس میں مساوی ہو، او تو غیر تفاضل فی، جن میں تفاضل کو بیان کیا گیا ان میں سب میں مساوی ہے. عدد میں بھی مساوی، نفع میں بھی مساوی، زمانے میں بھی مساوی. فالواجب ثلاثۃ ارباع العشر. پھر واجب کیا ہے کہ عشر جو ہے اس کے 4 حصے بنائیں، پھر 3 حصے کس کے طور پر دے دیں؟ کیوں؟ لأن الواجب حینئذ فی نصفہ، فی نصف المال کیا ہوگا؟ واجب عشر. یعنی 20 من میں واجب ہوگا 10واں حصہ 2 من. وفی نصفہ، وفی نصفی یعنی نصف کس کا آگا؟ عشر کا نہیں. وفی نصفی نصف مال یعنی دوسرا جو 20 ہے اس میں واجب ہوگا نصف. نصف کس کا؟ عشر کا. یعنی نصف عشر کتنا ہوگا؟ یعنی 20واں حصہ. وذالک ثلاثۃ ارباع من الجمیع، یہ نتیجتاً کتنا بنے گا؟ یعنی عشر کے جو 4 حصے ہیں اس میں سے 3 حصہ آپ کو زکوٰۃ ہے. من الجمیع یعنی جمیع المال. وفی نصفہ نصفہ، فی نصفہ یعنی نصف مال، نصف کس کا؟ عشر. یہ آگا کیسے نصف عشر کا کیسے بنے گا؟ آگا ارشاد فی نصفہ، نصف مال میں نصف العشر ہوگا. 20ویں حصے کو اس طرح کیوں کہا ہے؟ 20ویں حصے کو کہا ہے کہ فی نصف ہی وہ نصف ہو. اگر باقی جو کلاس ختم ہوگی انشاءاللہ کل اسی ٹائم پہ دوبارہ ہوگی. وہ فی نصف ہی نصف کیوں کہا؟
ہاں بتائیں ابھی. کیونکہ نصف جو تھا نا 20 ہاں وہ چلا گیا جاری پانی میں. ہاں ابھی جو ہے ڈول والا پانی وہ نصف ہو گیا یعنی 20. نصف میں سے عشر کا نصف یعنی 20واں حصہ نکالیں گے. عشر کا ابھی عشر کے جو 20 حصوں کو عشر کا نصف بھی کہا. دیکھیے اگر کیوں کہ اگر ہو ہمارے پاس 20 من اور اس میں حساب کرنا جاری پانی کا تو کتنا ہوگا 2 من. 2 من. اگر ہمارے پاس 20 من اور حساب کرنا ہو کنویں کے پانی کا تو کتنا ہوگا 1 من. 1 من کیا ہو گیا یعنی عشر کا نصف ہو گیا. اسی لیے کہا ہے کہ وفی نصف ہی نصف ہو یعنی آدھے حصے میں عشر کا نصف ہوگا یعنی وہ 2 من تو یہ کتنا ہوگا 1 من. جی دونوں کا آدھے میں اس کا آدھے میں اس کا.